بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادة التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے وہ حالات بہت تشویشناک ہیں. وہ حالات بہت ہی ناگفتہ بے ہیں. ان حالات میں ہماری اور آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں آپ کی پاکیزہ سیرت میں حالات سے نمٹنے کا اور حالات سے مقابلہ کرنے کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے اس طریقے سے حالات کا مقابلہ کریں. بزدل بن جانے سے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے سے، حالات کا شکوہ اپنی مجلسوں میں کر لینے سے، چائے خانوں پر بیٹھ کر تبصرہ کر لینے سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم حالات کے مقابلے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ خود قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے اور اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں مادی اسباب و وسائل کے ذریعے فتح حاصل نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ایمانی قوت اور ایمانی طاقت کے ذریعے ہمیں کامیابی ملی. پوری 1450 سال کی تاریخ غزوہ بدر سے، غزوہ احد سے لے کر اس وقت تک دنیا کے جس علاقے میں بھی اہل ایمان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کے ذریعے حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بزدلی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمانی طاقت، ایمانی قوت ہے نا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، ولا تحزنوا اور تم حالات سے رنجیدہ اور غمگین مت ہو. انتم الاعلون تم ہی سب سے اوپر رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. ان کنتم مؤمنین بس شرط یہ ہے اگر تم ایمان والے رہے، ایمان کی طاقت تمہارے پاس رہی
تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی ہے، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حالات سے نمٹنے کے لیے طریقہ بتایا کہ ہم اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بہت مضبوط تھا، اس لیے وہ نہتھے ہونے کی حالت میں بھی، مادی اسباب و وسائل سے خالی ہونے کے باوجود بھی اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر ہر معرکہ سر کر لیتے تھے، ہر محاذ پر کامیاب ہو جاتے تھے۔ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی جنگ، کوئی بھی معرکہ سر نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد چاہیے۔ اور اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں، ایمانی طاقت پیدا کریں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا، ذرا ذرا سے خبریں سن کر کے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ہمارا جو اعتماد ہونا چاہیے، جو توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، وہ یقین بہت کمزور ہو گیا، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ حالات آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اپنی زبان سے، ناشکری کے، مایوسی کے کلمات اپنی زبانوں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، ہر زمانے میں حالات آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو حالات میں آزمایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کتنی سخت ترین آزمائشیں ہوئیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے جس طرح کے حالات ان لوگوں پر آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کو سخت ترین حالات پیش آئے۔ قرآن کی تعبیر زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ماننے والوں کے زبان پر یہ لفظ آ گیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی نصرت بہت قریب، اللہ کی مدد بہت قریب۔ تو آزمائشیں حالات کے ذریعے ہر زمانے میں آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حالات کا شکار مجھے بنایا گیا، سب سے زیادہ آزمائش میری کی گئی، اور پھر جو مجھ سے زیادہ قریب ہے اس کی آزمائش جو اس کے بعد اس سے زیادہ قریب۔ تو جو جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا، آپ کے سنتوں کا متبع ہوگا، آپ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، اتنے ہی اس کے امتحانات ہوں گے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آزمائشیں ہوتی، اور پھر آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے فیصلے سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے تمغے اور بشارتیں دیتے ہیں، لیکن امتحان تو ہوگا۔ تو حالات سے نمٹنے کا قرآن نے جو نسخہ بتایا وہ یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل، مکمل اعتماد کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام اور اس کے بعد کے زمانوں میں مسلمانوں نے پوری دنیا کے اکثر علاقوں کو فتح کیا اللہ کی نصرت سے۔ ہم نے کبھی مادی اسباب سے نہیں فتح کیا، پوری تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں نے جس بھی ملک کو فتح کیا اپنی ایمانی طاقت کے ذریعے فتح کیا۔ تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا۔ ہم سب کو پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ مرنا تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، موت کا وقت متعین، اپنے دل کے اندر کمزوری کو، بزدلی کو جگہ نہ دیں۔ ایک مرتبہ مرنا ہے، موت کا وقت متعین ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہر ایک کے موت کا ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حالات ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، موت کا جو وقت متعین ہے اسی وقت پر موت آئے گی۔ لہذا اپنے دل کے اندر وہن اور کمزوری پیدا کرنا، بزدلی پیدا کرنا، یعنی ایمان کی طاقت پیدا کریں، اللہ کی ذات پر یقین بنائیں، اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہوگا اعمال کے ذریعے۔ جو اعمال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کرنے کے لیے کہیں
عبادات کے جو احکام دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و تسبیح، قربانی، یہ سب عبادات، ان عبادات کو کرنے سے ایمان اور مضبوط ہو۔ اعمال جو ہے ایمان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب آدمی اعمال سے جڑتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اعمال سے کٹ جاتا ہے تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ایمان کے حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اعمال کے ذریعے ایمان مضبوط ہو، ہم اپنے اعمال کے اندر پختگی پیدا کریں، نماز کے پابند بنیں، 5 وقت کی نماز فرض، 5 وقتہ نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کریں، سال میں جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے تو زکوٰۃ کا پورے حساب کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ حج کی ادائیگی جلد سے جلد کریں۔ اس کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں ان عبادات میں مضبوطی پیدا کریں۔ اور عبادات کے علاوہ پھر دوسرا اہم ترین شعبہ اعمال کا جو ہے وہ معاشرت کا، رہن سہن کا، زندگی گزارنے کا ایک مخصوص طریقہ، اپنی ذاتی زندگی کیسے گزارنی، اجتماعی، سماجی اور معاشرتی زندگی کس طرح گزارنی، شریعت میں اس کی ہدایات موجود، آداب موجود ہیں، حقوق موجود ہیں، بڑوں کے کیا آداب ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی معاشرت ایک اہم ترین باب۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و عادات کو مضبوط کرنا، معاملات کو، لین دین کو شریعت کے مطابق ڈھالنا۔ یہ پوری شریعت اعمال صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں، بلکہ پوری شریعت اعمال کے دائرے میں آتی، جس میں عبادات سے لے کر کے معاملات تک ایک ایک چیز کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ان چیزوں پر ہم عمل کریں۔ جب اعمال کے اندر مضبوطی آئے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا۔ اعمال کے اندر کمزوری آئے گی تو ایمان بھی کمزور ہوگا۔ تو پہلا نسخہ جو قرآن کریم نے حالات سے نمٹنے کا، حالات سے مقابلہ کرنے کا جو نسخہ بتایا ہے، وہ نسخہ ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یقین کو مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو، اس کی یکتائی اور اس کی بڑائی کو، اس کی طاقت اور اس کی قدرت اور پاور کو بار بار اپنی زبان سے بیان کریں، خود بھی اپنے ذہن و دماغ میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا احساس پیدا کریں، اپنے بچوں کے سامنے گھر میں بار بار اس کا تذکرہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر حالات ہمارا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی ذات پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت صرف نام کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی نصرت کریں گے، ان لوگوں کی مدد کریں گے، اور ہماری تائید اور ہماری معیت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ایمان اور تقوی والے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں، حرام و حلال کا اہتمام کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کی فکر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری تائید اور نصرت ہو۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے ان حالات سے نمٹنے کے لیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خود اپنی زبان سے اپنے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو جمانا ہے، اور اپنی زبان سے بار بار اپنے گھر میں، بچوں میں، دوستوں میں اللہ کی قدرت اور اس کے پاور کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کتنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، جو بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے سنائے ہیں وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ جب تک ایمان مضبوط رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے عملی طور پر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی۔ دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی غلط تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے۔ دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو متشدد، دہشت گرد، خونی، قاتل، خونریز ثابت کر دے دنیا والوں کی نگاہ میں۔ وہ یہ ثابت کر دے کہ اسلام
تشدد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام نفرت سکھاتا ہے، اسلام قتل اور خونریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ دشمن کی پوری کوشش، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے چیزیں وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اسلام امن و اخوت کی تعلیم دیتا ہے، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تمام زمین والوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ سکھاتا ہے، اسلام انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر ہر شخص کا احترام کرنا، اسلام طبقات کے اعتبار سے جو ہے تفریق ہے اس کو مٹاتا ہے، اسلام سب کے ساتھ یکساں اور برابری کا سلوک سکھاتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، صرف زبان کے ذریعے کوئی بات پیش کی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، عملی طور پر ہمیں اپنے معاشرے سے ظلم کو، ناانصافی کو، نابرابری کو ختم کر کے دنیا کے سامنے یہ تصویر پیش کرنی ہے کہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخوت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہر ایک کے حقوق سکھاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے ہمدردی اور ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا کہ دنیا کے سامنے اصل اسلام کی تصویر پیش کرو۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق اللہ نے یہ احکام دیے اور فطرت سے کوئی بغاوت نہیں کر سکتا۔ اگر تم صحیح تصویر پیش کرو گے دنیا کے سامنے تو دنیا والے مجبور ہو جائیں گے اسلام کی طرف آنے اور اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو اختیار کرنے کے لیے۔ آج ہم سب سے زیادہ جو ہے دوسروں کو اسلام سے دور کرنے کا سب سے زیادہ سبب ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق و عادات کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر قوموں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کی۔ دنیا یہ سمجھتی ہے ہمیں دیکھ کر کے کہ جس طریقے سے ان کے اخلاق و عادات ہیں، اسلام انہی اخلاق و عادات کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح ان کے معاملات اور میں جو ہے گڑبڑی ہے، ان کے معاملات کے اندر صفائی نہیں ہے، اسلام اسی طرح کے معاملات کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، انقلاب لانا ہے، دنیا والوں کے ذہنوں کو بدلنا ہے تو اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا۔ بغیر حالات کی تبدیلی کے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم صرف جو ہے دنیا والوں کو کوسیں گے، حکمرانوں کو کوس لیں گے، ان پر کمنٹ اور تبصرے کر لیں گے بیٹھ کر کے اور حالات بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالات بدلنے کے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق و عادات کے ذریعے لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی پڑے گی کہ اسلام یہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں، اسلام ان امور کی تعلیم دیتا ہے، اسلام نے اس طریقے سے جو ہے زندگی گزارنے کو سکھایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کی جو دعوت لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں وہ اسی عملی دعوت کے ذریعے۔ وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تھا وہ ان کی زندگی کا عمل ہوتا تھا۔ ان کے قول و عمل میں کبھی دو رنگی نہیں ہوتی کہ زبان سے کہیں کچھ اور ان کا عمل کچھ اور، ایسا نہیں۔ اس وجہ سے جس علاقے میں جاتے تھے لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کی حکمرانی کو قبول کرتے تھے، ان کے تحت کام کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے لوگ۔ ایسے ایسے علاقوں میں گئے جہاں ان کی زبانیں بھی لوگ نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات کی صفائی سے، ان کے اخلاق کی پاکیزگی سے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ زبان بھی نہیں سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ تصویر پیش کرنی پڑے گا۔ ہر شخص اپنے اپنی سطح پر جہاں تک پہنچا سکتا ہے، اپنے دوستوں تک، اپنے جو ہے پڑوسیوں تک، اپنے محلے والوں تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنی زبان کے اندر وہ حلاوت اور شیرینی پیدا کرے، جو وہ مٹھاس پیدا کرے جس سے لوگ کھینچنے لگیں، اپنے اخلاق و عادات کے اندر وہ کشش پیدا کرے، اپنے عمل اور کردار کے اندر وہ صفائی پیدا کرے جس سے لوگ کھینچ کر کے آئیں۔
تبھی ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ دشمن کی طرف سے تو اشتعال انگیزی کے لیے، ہمیں بھڑکانے کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ چھوڑا جاتا ہے۔ ہم بھڑک جائیں، مایوس ہو جائیں، بزدلی اختیار کر لیں، صرف اپنے مجلسوں میں تبصرے کر کے بیٹھ جائیں تو حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پہلی چیز تو اپنے ایمانی قوت کو پیدا کرنا، اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیسے بھی حالات آئیں اس ایمان کے اندر کبھی بھی ڈگمگاہٹ نہ آئے، کبھی بھی تزلزل نہ آئے، ہمارا یقین کبھی بھی پھسلنے نہ پائے، اتنا مضبوط یقین۔ اسی پر تو اللہ کی طرف سے وعدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، کچھ بھی حالات آئیں، پھر ہمیں کسی بھی طرح کے حالات میں ہمارے قدم ڈگمگائیں نہ، جب مضبوط ایمان تب پھر ہم حالات کا مقابلہ کر پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، تاکہ لوگوں میں جو بدگمانیاں پیدا کی گئی ہیں، اسلام کے تئیں لوگوں کا جو ذہن خراب کیا گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق یا قرآن کے متعلق یا پیغمبر اسلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگوں کے دل و دماغ میں گندگیاں پیدا کی گئی، اس کو ہم صاف جبھی کر سکتے ہیں جب ہم سراپا عمل بن کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے، ہم سراپا اخلاق بن کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا عملی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طرح کا عمل کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس طرح عمل کرنے کی تلقین کی، تب ہم مقابلہ کر پائیں گے۔ تو پہلا کام تو ایمان کی قوت پر محنت کریں، ایمان کی قوت کے لیے اعمال میں پر محنت کرنی پڑے گی، بار بار اپنے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت کا استحضار پیدا کرنا پڑے گا، اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور بڑائی کو بار بار بیان کرنا پڑے گا اپنے بچوں کے سامنے، ورنہ ان کے ایمان کی پھر آگے کوئی گارنٹی نہیں، اگلی نسلیں کس طریقے سے مسلمان باقی رہیں گے کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ عمل اور دوسرے عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، ذرا سی بات پر جو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، غصے میں نہ جانے کیا کہہ بیٹھتے ہیں، نہیں، ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ، بہت تحمل اور برداشت کے ساتھ ساتھ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی پڑے گی لوگوں کے سامنے کہ دیکھو اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمام گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، سابقہ زندگی کتنی غفلت میں، لاپرواہی میں، گناہوں میں گزری ہو، تم سچے دل سے اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ سے لو لگا کر کے اللہ سے توبہ کر لو، ہم تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور جو تمہاری اگلی زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ لیکن شرط یہ کہ اللہ سے لو لگا۔ تو یہ تین کام کرنا ہے، ایمانی طاقت پیدا کرنی ہے، اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا کوئی عمل، خصوصاً وہ اعمال جو لوگ جس کو دیکھتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے جن اعمال کو کیا جاتا ہے، ان اعمال میں کبھی بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکیزہ اخلاق ہیں، آپ نے جس طریقے سے لوگوں سے محبت کرنا سکھایا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا ہے، کمزور جو لوگ ہیں، کمزور طبقات ہیں، ضعیفوں، کمزوروں اور بیواؤں، یتیموں کے ساتھ جیسی ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آپ اس کی کوئی تصویر نمونہ پیش کریں، دیکھیں لوگ کیسے کھنچ کر کے آتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے تھوڑی سی تصویر پیش کی تھی اسلام کی اس سخاوت اور ہمدردی کی، تو لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اس مہاماری میں، اس بلا میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کی، اتنا لوگوں کا تعاون کیا۔ تھوڑی سی جھلک پیش کی تھی تو لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو جو محاسن اور خوبیاں ہیں اسلام کی وہ آپ پیش کریں گے تو
تو لوگ خود بخود آپ کی تعریف کرنے لگیں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو گندگیاں بٹھائی گئی ہیں، جو غلط تصویر اسلام کی جو ہے پیش کی گئی ہے، وہ خود بخود وہ تصویر جو ہے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور دوسرے چیزوں پر یہ کہا اس موقع پر کہ ہم جو اسلام کے متعلق سمجھتے تھے، اسلام ایسا نہیں، اسلام تو انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر کہنا شروع کر دیا تو یہ جھلک ہم ہر وقت پیش کریں، اسلام کی یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہر وقت پیش کریں، اور صرف کسی ایک چیز میں نہیں، ہر چیز میں اپنی بات چیت کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے ذریعے جب بھی پیش آئیں تو اسلام کی تصویر پیش کر کے دیکھو، اسلام اس طریقے کی تصویر پیش کرتا ہے، اسلام اس طرح زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ جب یہ تصویر پیش کریں گے تو لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں نمایاں ہوں گی اور لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور لوگوں کے اندر اسلام کے تئیں ہمدردی، اسلام کی طرف کھنچاؤ پیدا ہوگا، اور ایک بڑا طبقہ اسلام کے قریب آ سکتا ہے۔ آج اسلام اور دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ جرم ہمارا سب سے بڑا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں آ رہی۔ دنیا اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہم سے کرتی، ہم کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اگر ہم اسلام کی سچی تصویر بن جائیں، مکمل تصویر بن جائیں، تو دنیا میں آج بھی اسلام کا غلبہ اور اسلام کے جو ہے اشاعت اور اسلام کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ کام کرنا ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے برتاؤ اور اپنے معاملات کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے برادران وطن کے سامنے، دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا کہ ہمیں اللہ سے لو لگانا، دعا کرنی۔ ہم نے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا، حالات کا شکوہ تو کر لیتے ہیں، حالات پر تبصرے تو کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ تو جب اللہ جو خالق کائنات ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، سارے تصرفات اس کے اختیار میں ہیں، اگر ہم اس اللہ کو پکار کر کے سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے معافی مانگیں گے، حالات سے مقابلہ کرنے میں اللہ سے مدد مانگیں گے، تو پھر اللہ کی نصرت آئے گی۔ دعا کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم فلسطین کے حالات پر، ان کے حالات پر اپنے مجلسوں میں تبصرے تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سچے دل سے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کبھی ان کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہ ان کی نصرت فرما دے؟ تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگا بھی؟ تو یہ دعا بہت بڑا ہتھیار، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، دعا کو عبادت کا جو ہے خلاصہ کہا گیا ہے، دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے مانگ، لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، پہلے وہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کریں، عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے اسلام کی سچی تصویر پیش کریں، پھر دعا میں تاثیر پیدا ہوگی۔ بغیر ایمان کے دعا مؤثر نہیں، بغیر عمل کے دعا میں کوئی تاثیر نہیں۔ ایمان اور عمل جب دونوں مضبوط ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ تو یہ 3 کام کرنے کا، حالات سے مقابلہ کرنے کے، اور بقیہ جو ہم چائے خانوں پر، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر بیٹھ کر کے تبصرے کرتے ہیں، ان سے احتیاط برتنے کی ضرورت۔ یہ جو ہے اس سے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، یہ لوگوں کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں، مایوسی پیدا کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، فلاں حکومت آ گئی، فلاں جو ہے یہ آ گیا، اب ایسا ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے تبصرے کرنے سے قوم میں بزدلی پیدا ہوتی، تو قوم کو بزدل اور مایوس بنانے کے بجائے مایوسی اور بزدلی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایمان قوم کو بزدل اور مایوس بنانے کے بجائے ان کے اندر ایمانی طاقت پیدا کریں، ان کے اندر اللہ کا یقین پیدا کریں کہ اللہ سب سے بہترین محافظ، واللہ خیر حافظہ، اللہ سب سے بہترین محافظ ہے۔ دشمن اگر قوی، نگہباں قوی ترست، دشمن اگر طاقتور ہے تو ہمارا جو حفاظت کرنے والا اللہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے اندر یہ قوت ایمانی پیدا کریں کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، کچھ نہیں ہوگا، حالات کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔
اگر انہی حالات کا شکار ہو کر کے ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو موت تو متعین ہے، اس کا وقت متعین ہے، اس کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، لیکن ہمیں اس طرح بزدلی اور مایوسی کے جملے بولنے کی اجازت نہیں۔ قوم کے اندر حوصلہ پیدا کریں، لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایمانی قوت کو مضبوط کریں، اللہ اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بار بار اپنی زبان سے بولیں، اعمال کے اندر، کردار کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں۔ بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ نے گنہگاروں کو مخاطب کر کے کہا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ ان بندوں کو مخاطب کر کے، اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ اللہ کی رحمت بہت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، تمہاری جو ہے نافرمانیاں کتنی بھی ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آگے اللہ فرما رہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ انسان جیتے جی جس گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرک کیا، زندگی ہی میں شرک سے توبہ کر لیا، شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاں شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کر سکا، تو پھر شرک کی معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں، لیکن اپنے جیتے جی شرک سے توبہ کر لے، شرک بھی معاف۔ جو بھی گناہ، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ نے فرمایا جب شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی انسان جیتے جی شرک سے توبہ کر لے، شرک بھی معاف ہے اللہ کیا، تو سارے گناہ معاف ہو، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہے ہیں۔ لیکن آگے شرط فرمائی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے رب سے لو لگاؤ، اپنے خالق اور مالک سے تعلق کو مضبوط کرو۔ تو یہ دعا، اللہ کی طرف رجوع، انابت، اللہ سے لو لگانا، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی ہتھیار کے ذریعے مومن نے جو ہے، ایمان والوں نے بڑے بڑے معرکے فتح کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح اور کامیابی کی بشارت ہمیں ملے۔ اپنے طور پر ہم اسباب اختیار کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ سے لو نہ لگائیں، اپنے اعمال و کردار کے اندر بہتری پیدا نہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت نہیں آئے گی، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی معرکہ نہیں جیت سکتے ہیں نا۔ ہماری قوم کی بنا ہی ہے دین و ایمان پر، ہماری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، ہماری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر، نہ کثرت پر، نہ شوکت پر، نہ ساما پر، کسی بھی چیز کے ذریعے ہم جیت نہیں سکتے ہیں، صرف اللہ کے فضل اور اس کی نصرت کے ذریعے۔ اور اللہ کی فضل اور نصرت اس وقت آئے گی جب ہم اپنا ایمان مضبوط کریں گے، عمل اور کردار کے اندر پختگی پیدا کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر اور ان نسخوں پر عمل کر کے حالات سے نمٹنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج 18 ذی الحجہ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی بڑی فضیلتیں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ساتھی، دوست، اور عثمان ابن عفان جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کی انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، دونوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ بڑی بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دی۔ ان کی شہادت آج ہی 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری، بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی، وہ پوری تفصیل آپ نے سنی، خلفائے راشدین پر مو عبداللہ صاحب نے تفصیلی بیان کیا کئی ہفتے تک۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آج دن، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا آپ حضرات مطالعہ کریں، اپنے تمام
بزرگان دین کا، صحابہ کا، انبیاء علیہم السلام کی زندگی پڑھیں تو اس سے حوصلہ ملتا ہے زندگی کی گزارنے کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 12 سال تک آپ خلیفۃ المسلمین رہے، بڑا سنہرا دور رہا اسلام کا، اور پھر اخیر میں مسلمانوں میں یا آپس میں کچھ انتشار ہوا جس کی وجہ سے حالات کچھ بگڑے، اور آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی دردناک مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا ہے۔ وہ بڑے دردناک حالات ہیں، ان حالات کا مطالعہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے، پوری امت کے لیے، تمام جو ہے انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، سب کے لیے آپ ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔